ایک دن اسامہ اسکول سے گھر واپس جا رہا تھا تو دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا رو رہا ہے. اس کی کتابیں زمین پر گری ہوئی ہیں. اس کے پاس 2 سویٹر، ایک بیس بال کا بیٹ ہے، ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کو وہ کیری نہیں کر پا رہا، اور کتابیں چیزیں گری ہوئی ہیں اس کی، اور وہ رو رہا ہے. اسامہ آگے بڑھا، اس کے ساتھ جا کے بیٹھا، وہ چیزیں اٹھائیں، کچھ کتابیں اپنے پاس اٹھا لیں، کچھ اس نے باقی لڑکے نے اٹھائیں، تو ساتھ چل پڑے. دونوں نے ایک ہی طرف جانا تھا تو ساتھ چلتے ہوئے گپ شپ لگاتے ہوئے چلنے لگے. رستے میں اسامہ کو پتہ لگا کہ اس کا نام بلال ہے. بلال بھی اسکول سے واپس آ رہا تھا اور چیزیں اس کے پاس تھیں جو کہ وہ کیری نہیں کر پا رہا تھا. وہ دونوں ساتھ چلتے چلتے گپ شپ لگاتے ہوئے پہلے بلال کا گھر آ گیا. بلال کا جب گھر آیا تو بلال نے اسے چائے کے لیے اندر انوائٹ کر لیا کہ آؤ چائے پی کے جانا. اسامہ بھی اس کے ساتھ گھر میں چلا گیا. گپ شپ کے دوران ان دونوں کو پتہ لگ گیا کہ ان دونوں کو ویڈیوز گیم کھیلنے کا بڑا شوق ہے. دونوں وہاں ویڈیوز گیم کھیلتے رہے گھر میں. شام تک انہوں نے وقت ساتھ بتایا، گپ شپ لگاتے رہے. شام کو اسامہ اٹھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. اس دن کے بعد وہ اکثر ملتے. وقت گزرتا گیا. انہوں نے ہائی اسکول ساتھ کیا، کالج ساتھ کیا، یونیورسٹی ساتھ گئے اور گریجویٹ ساتھ ہو گئے. ان کی دوستی بڑی پکی ہو گئی. ان کا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزرنے لگا. ایک دن بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے تو بلال نے اس سے اسامہ سے پوچھا کہ تمہیں وہ دن یاد ہے جب ہم پہلی دفعہ ملے تھے؟ اس نے کہا ہاں، وہ کتابیں گری تھی، شاید اسکول سے واپس آ رہے تھے تو ہم ملے تھے. بلال نے اسامہ سے کہا تم نے مجھے پوچھا نہیں تھا کہ میں رو کیوں رہا تھا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے نہیں پوچھا تھا، مجھے یہی لگ رہا تھا کہ تم چیزوں کو کیری نہیں کر پا رہے اور تنگ ہو رہے ہو اور گھر جلدی جانا چاہتے ہو، اس وجہ سے رو رہے ہو. اس نے کہا یہ وجہ نہیں تھی. میرے پاس بہت سی ٹیبلٹس پڑی تھی میری جیب میں جو کہ میں نے نیند کی گولیاں جمع کی تھی پرانی، اور میرے حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے، میں ڈپریس ہو چکا تھا. میرے دوست مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے، میرے گھر والے مجھ سے تنگ ہوتے تھے، میں سب سے تنگ تھا، اور میں اپنے سبجیکٹس کی وجہ سے بھی بہت تنگ تھا. مجھ سے پڑھائی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، اور میں نے اس دن کے لیے سوچا ہوا تھا کہ میں نے جا کے خودکشی کرنی ہے. تو بس ایسے ہی رو رہا تھا، اور میں نے اس دن خودکشی کرنی تھی. اور تم آئے اور میرے ساتھ وہ کتابیں اٹھائی اور میرے ساتھ گھر چلے گئے. وہاں ہم نے گپ شپ لگائی. جب تم واپس گئے تو میں اپنے اس خیال کی طرف واپس آیا کہ میں نے تو خودکشی کرنی ہے آج. پھر میں سوچنے لگا کہ اگر اس سے پہلے میں خودکشی کر چکا ہوتا تو یہ اتنے اچھے ہنسی خوشی کے جو لمحات گزرے ہیں یہ میں نہ دیکھ پاتا. شاید ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو اتنے اچھے ہیں، جو ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں. اگر میں آج خودکشی کر لوں گا تو میں ایک مثال بن جاؤں گا. پھر اور بچے بھی اسکول کے اسی طرح تنگ ہو کے اپنے حالات سے، اپنے سبجیکٹ سے، اپنی چیزوں سے تنگ ہو کے خودکشی کر لیں گے. میں نے اپنا وہ ارادہ ترک کر دیا اور تمہیں بتایا تک نہیں. تم نے اس دن صرف میری کتابیں نہیں اٹھائی تھیں، تم نے میرا وہ سارا بوجھ اٹھایا تھا جو مجھے خودکشی کرنے پہ آمادہ کر رہا تھا. تم نے صرف میرے ساتھ چھوٹی سی ہیلپ نہیں کی تھی، تم نے میری زندگی بچائی تھی. مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کہتے ہیں کہ ہر بندہ عظیم انسان بن سکتا ہے اپنے رویے سے، لوگوں کی ہیلپ کر کے، لوگوں کا سہارا بن کے. آپ کو کسی کالج کی، کسی یونیورسٹی کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے اچھے اخلاق کے لیے. بس آپ کی روح اور آپ کا دل محبت سے بھرا ہونا چاہیے، انسانیت کی محبت سے بھرا ہونا چاہیے. انسانیت سے محبت کیجیے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا چھوٹا سا ایکٹ کسی کی زندگی بچا سکتا ہے، کسی کی زندگی میں خوشی لا سکتا ہے، کسی کی زندگی بدل سکتا ہے.